بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زاہد آپ کی خدمت میں آج کی چھٹی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی، جس کا مصنف ابو یحییٰ ہے، اسی کا ہم موضوع پڑھ رہے ہیں، روز قیامت، یعنی پہلا باب اس کا پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج کی چھٹی ویڈیو کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صالحہ سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد، یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا تھا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا، اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالحہ تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے ساتھ اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالحہ نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان، ٹائم اور مکان، سپیس کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائے۔ صرف صالحہ کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے، جہاں جبریل امین علیہ السلام خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے کہ تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی، جس سے جبریل علیہ السلام کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں علیہ السلام کے علاوہ یہ اعزاز کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ احدیت میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔ میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔
تمہارا راستہ بالکل الگ ہے. تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدہ کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے. اسی لمحہ میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. جبریل امین علیہ السلام نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہے. تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا. آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں. اب تم وہ دنیا دیکھنا شروع ہو گئے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں. میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبریل امین علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت تھا. میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، وگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا. جبریل امین علیہ السلام کی میت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے. یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا کہ بیان کی گرفت سے باہر تھا. حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا. جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا ہے اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے. میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی. میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے. میری روئے سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی. پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا. خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا. اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا. گرچہ عرش ابھی بہت دور تھا مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی. مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا. شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبریل امین علیہ السلام کی آواز آئی، یہی سجدے میں گر جاؤ. اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام علیہ السلام جاتے ہیں. میں اور صالح دونوں سجدے میں چلے گئے. جسے بن دیکھے سجدہ کیا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا. دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے. یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد. جس نے سورج کی روشنی کے رودات اور چاند کی نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمان کی رفعت کا تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا. اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا. حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی. اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو اختتام کو پہنچا. اگلی ویڈیو میں یعنی 7ویں پارٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.